مصیبت ہے، خیموں کو آگ لگتی ہے، جس وقت خیموں سے باہر نکلتے ہیں نا تو ملتا ہے اس بچی کے دامن کو آگ لگی ہوئی ہے۔ حمید ابن مسلم بیان کرتا ہے کہ میں دوڑا تاکہ اس بچی کے دامن سے آگ کو بجھاؤں۔ اس بچی نے میری طرف ہاتھ بڑھا کے کہا، اے شیخ رک جا، میں حسین کی بیٹی ہوں، میں زہرا کی بیٹی ہوں، میرے قریب نہ آنا، میں سید ذاتی۔ آپ اندازہ کر سکتے ہیں اس قدر پردہ دار بچی، عصمت و طہارت کے گھرانے میں پلنے والی یہ بچی درس دے رہی ہے۔ عزادارو، جب وہ مصیبت کا وقت بھی گزر گیا تو اب وہ وقت جو بڑا مشکل وقت تھا، لوگ جانتے تھے یہ بچی حسین سے بڑی محبت کرتی ہے اور حسین اس سے بڑی محبت کرتے ہیں۔ امام کو اذیت دینے کا ایک اور طریقہ اختیار کیا گیا۔ کیا کم زخم لگے تھے؟ اکبر کا زخم کم تھا، اصغر کا زخم کم تھا، اور محمد کا زخم کم تھا۔ جب مستورات عصمت و طہارت کو سوار کرانے لگے، 11 محرم تو اس وقت شمر لعین نے کہا کہ وہ بچی کہاں ہے کہ جس سے حسین ابن علی کو بڑا پیار ہے۔ جناب سکینہ سلام اللہ علیہا کو دوسرے سارے بچوں کو اپنی اپنی ماؤں کے ساتھ سوار کر دیا گیا، اس بچی کو اکیلے ایک اونٹ پہ سوار کیا گیا تاکہ اس کو تکلیف ہو تو سب کو تکلیف ہو۔ اور وہ وقت بڑی مصیبت کا تھا۔ ساقی کوثر کی پوتی، وہ وقت بڑی مصیبت کا وقت ہے۔ جہاں کہیں بھی قافلہ چلا، جہاں کہیں بھی کوئی عمر سعد کے حاکم وقت کے دوست احباب ہوتے تھے، وہاں پہ قافلے کو روکا جاتا تھا۔ وہاں پہ جو اس کے تقریباً 500 کے قریب سپاہی تھے، ان کو پانی پلایا جاتا، ان کو اچھا سا کھانا دیا جاتا، اور یہ سب کچھ بطول کی بیٹیوں کے سامنے ہوتا تھا۔ ایک جگہ پہ پانی پلانے کا پروگرام ہوا، شمر کے سپاہیوں کو بھی، عمر سعد کے سپاہیوں کو بھی پانی مل گیا، اور ان کے سواریاں جو تھی، جانور تھے جو، ان کو بھی پانی مل گیا۔ اب ایک مرتبہ معصومہ سکینہ کب سے پیاسی ہے، میں اس بات کو کس وقت سے حسین کی بیٹی پیاسی ہے، میں اس چیز کو بیان نہیں کر سکتا۔ پیاس کی شدت ہے، پیاس کا بڑا غلبہ ہے۔ یہ بچی اپنی پھوپھی اماں سے دیکھ کے عرض کرتی ہے، پھوپھی اماں مجھے پیاس بڑی لگی ہے، میں پانی کا سوال کروں؟ کہا جا میری بیٹی حجت تمام کر۔ اس بچی نے جا کے شمر سے کہا کہ اے شمر مجھے پیاس بڑی لگی ہے، مجھے بھی پانی پلا دو۔ شمر نے کہا پہلے سارے سپاہیوں کو پانی پلا دو، پھر تمہیں پلاؤں۔ اور جب سارے سپاہی پانی پی چکے، جانور پانی پی چکے، اور وہ مشک کہ جو ابھی خالی نہ ہوئی تھی، بھری ہوئی مشک جناب سکینہ کے قریب لے کے آیا اور کہتا ہے اے حسین کی بیٹی تجھے بڑی پیاس لگی ہے، پانی پیے گی؟ کہا ہاں پانی پیوں گی، بڑی پیاس ہے، پیاس کا بڑا غلبہ ہے، ہونٹ بچی کے خشک ہیں، اندازہ کرو۔ ایک مرتبہ اس لعین نے مشک کا منہ زمین کی طرف کر دیا اور اس بچی کے سامنے سارا پانی زمین پہ بہا دیا۔ کہا ہے حسین کی بیٹی پانی تو ہے لیکن پانی تمہیں نہ ملے گا۔ ہاں کوفہ شہر میں ملتا ہے کہ کوفہ شہر میں ایک مرتبہ جب جناب سکینہ کی سواری جناب سیدہ زینب سلام اللہ علیہا کے قریب آئی تو عورتیں چونکہ مکانوں کی چھتوں پہ تھیں، اس بچی نے اپنی پھوپھی سے کہا پھوپھی مجھے بڑی پیاس لگی،
ہلا دینے والی مصیبتیں ہیں. عمر بہت چھوٹی ہے, مصیبت بہت بڑی ہے. کہا پپیما پیاس بڑی لگی ہے. اس عورت نے جو مکان کی چھت پہ کھڑی تھی سنا کہ بچی اپنی بڑی جو عزیزہ ہے اس سے کچھ سوال کر رہی ہے. تو اس عورت نے دیکھ کے کہا اے قیدن, لگتا ہے چھوٹی بچی تم سے کوئی سوال کر رہی ہے اور میں دیکھ رہی ہوں تم مجبور اتنی ہے کہ اس کے سوال کو پورا نہیں کر سکتی. کہاں بچی مجھ سے پانی کا سوال کر رہی ہے. عزادارو, اللہ تعالیٰ آپ کی بچیوں کو سلامت رکھے. ایک مرتبہ اس عورت نے کہا کیا مانگ رہی ہے؟ پانی کا سوال کر رہی ہے. عورت دوڑ کے گئی, پانی کا جام لے کر آئی. کہتی ہے یہ لے پانی اور اس بچی کو کہے پانی بھی پیے اور میرے لیے 2 دعائیں کر دے. 2 دعائیں کر دے. کہا کون سی دعا کروانا چاہتی ہے؟ عزادار, ایک مرتبہ جناب سکینہ پانی پینا چاہتی ہیں. سیدہ زینب سلام اللہ علیہا نے دیکھ کے کہا اے سکینہ, لجپال حسین کی بیٹی ہے, پانی بعد میں پینا, پہلے اس کے لیے دعائیں کر. کون سی تیری دعا ہے؟ اس نے کہا میری ایک دعا یہ ہے کہ دعا کرے کہ جس طرح یہ یتیم ہوئی ہے میری بچیاں یتیم نہ ہوں. جناب سکینہ سلام اللہ علیہا نے وہ دامن جو کربلا میں جل گیا تھا دعا کے لیے اٹھا دیا. وہ میرے اللہ, جس طرح میں یتیم ہوئی ہوں اس کی بچیاں یتیم نہ ہوں. عزادارو, ایک مرتبہ وہ عورت دیکھ کے کہتی ہے میری دوسری دعا یہ ہے کہ مجھے ایک دفعہ مدینہ جانا نصیب ہو. مدینہ جا کے کیا کرے گی؟ سیدہ زینب نے پوچھا مدینہ جا کے کیا کرے گی؟ کہا مدینہ میں میرے مرشد رہتے ہیں, میری آقا زادی زہرا فاطمہ زہرا کا گھر ہے, میں وہاں سلام کرنے جاؤں گی. عزادار رونے والوں, ایک مرتبہ جناب سیدہ زینب سلام اللہ علیہا نے دیکھ کے کہا اے سکینہ اس کے لیے دعا کر. دعا کی. کہا سچ سچ بتا, مرشد زادوں کو ملنے جانا ہے یا مرشد زادی کو ملنے کے لیے جانا ہے؟ کہا اے قیدر, تو قیدر نہ ہوتی میں تجھے اسی بات کی سزا دیتی کہ تو نے میری مرشد زادی کا نام. یہ ماحول اس لائق نہیں ہے کہ یہاں میری آقا زادی کا نام لیا جائے. عزادار رونے والوں, ایک مرتبہ کہا کہ اگر تجھے وہ یہی مل جائے تو آوازیں کہاں یہ بازار اور کہاں میری آقا زادی. بی بی نے پریشان بال پیچھے ہٹا دیے. دیکھ کے کہا ام حبیبہ مجھے پہچانا, میں ہی زینب ہوں, میرے پاس قرآن پڑھتی رہی ہو, پہچانا نہیں, میں ہی زینب ہوں. عزادار رونے والوں, بڑی مصیبتیں, بڑے مسائل. میرے بھائی بھی ذکر کر رہے تھے کہ جناب سیدہ سکینہ سلام اللہ علیہا کی مصیبتوں میں سے کہ الگ ایک کمرے میں بند کر دیا گیا تھا, اور وہ مشکل وقت تھا کہ جب دربار میں جناب سکینہ سلام اللہ علیہا یزید امتحان لینا چاہتا ہے. دیکھ کے کہتا ہے کہ تجھے اپنے باپ سے بڑی محبت ہے, کیا چاہتی ہو کہ تم اپنے باپ کا سر اپنی گود میں رکھو؟ بعض علماء مولانا غلام عسکری صاحب نے اس چیز کو بیان کیا. تو یہ سر تمہیں مل سکتا ہے جب یہ سر تشت میں خود تیری گود میں آ جائے. یزید کے دربار میں اس بچی نے دامن کو پھیلا دیا اور عرض کی اے میرے بابا جان, میری محبت کی لاج رکھ لو, میری محبت کی لاج رکھ لو. ایک مرتبہ امام کے سر نے پرواز کی اور امام کی بیٹی کی گود میں امام کا سر آیا. اب مجھے بتاؤ ختم کروں. بچی نے بڑی دیر کے بعد اپنے باپ کا سر اتنے قریب سے دیکھا. ایک مرتبہ بچی اپنے باپ کے چہرے سے خاک بھی ہٹاتی ہے, بوسے بھی دیتی ہے. اسی طرح اندازہ کر لو ایک بچی اپنے باپ سے کسی مشکل میں پھنسی ہوئی ہو, بڑی مدت کے بعد ملے,
اور پیار بھی اتنا کرتی ہو تو کس انداز سے ملے گی؟ اب جب سکینہ کو اپنا بابا بڑا قریب نظر آیا تو ایک مرتبہ بوسے بھی دیتی ہے تو کہتی ہے بابا مجھے تیرے بال تماچے مارے گئے، بابا میرے دور چھین لیے گئے، بابا مجھے مٹیوں پہ سونا پڑا، بابا مجھے بڑی تکلیفیں دی گئیں۔ اللہ لعنت اللہ اللہ قوم الظالمین وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا وَيَعْلَمُ الْكَاذِبِينَ